کہ ہمارا مذہب اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ اس مذہب میں جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں۔ اس مذہب میں لوگ جب روضہ رسول یا اولاد رسول کے روضے پر جاتے ہیں تو السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور اس امید سے کہتے ہیں کہ ہمیں واپسی میں وعلیکم السلام ضرور ملتا ہوگا۔ اس مذہب میں جب لوگ اس روزوں پر جاتے ہیں، ان مقدس روزوں پر، تو وہاں پہ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ وہاں کسی بھی بیمار کو شفا ملتی ہے، نہ کہ صحت یاب وہاں پہ بیمار ہوتا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں بالکل اس کے برعکس ہوا، حتیٰ کہ دکھی دل سوال کیا؟ سوال بتائیں، سوال بتائیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب اس موقع کی مناسبت سے کیا ہمیں دنیا کو یہ میسج دینا چاہیے تھا کہ اوکے جی مفتی مولانا حنیف قریشی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بنیادی طور پر تو ان کا سوال سمجھ نہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ ہم لوگ بہت ہمارا دین ایسا ہے۔ اگر تو ان کے سوال کے شاید وہ مساجد کی بات کر رہے ہیں، مساجد کہ ان کے سوال کا اگر یہ وہ پہلو چاہتے ہیں کہ اجاگر ہو، اگر وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہم لوگ لاک ڈاؤن کیے بیٹھے ہیں، احتیاط وغیرہ کیے بیٹھے ہیں، تو یہ دیکھیں بنیادی طور پر یہ لاک ڈاؤن یا وبائی امراض کے سلسلے میں ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے کاٹ دینا، وہاں آنا جانا بند کر دینا، یہ کوئی آج کی یا اس صدی کی یہ ایجاد نہیں ہے۔ یہ خود رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا، جہاں آپ نے ایمانیات کے حوالے سے امت کی تربیت فرمائی، تو وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوہ ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفرہ، کہ کوئی عدوہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیماری اچھل کے کسی دوسرے کو جا کر لگ جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بدفعلی ہو یا کوئی سفر منحوس ہوتا ہے یا الو بول جائے تو آپ کے نصیب اور مقدر جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے علاوہ دیگر صحاح میں اس کے متصل بعد اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا کہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ تو جو مجزومی اور کوڑ والا مریض ہے اس سے اس طرح بھاگ جس طرح شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ اگر ایک وادی سے مجزومی آتا ہو تم دوسری وادی یعنی اس کے راستے سے دور ہو جاؤ۔ اور پھر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ طاعون کا مرض جس علاقے کے اندر وبا آ جائے تو وہاں داخل نہ ہو، اور اگر وہاں سے تم وہاں پر موجود ہو جائیں یہ وبا ہے تو وہاں سے باہر نہ نکلو۔ تو یہ سیدھا سیدھا لاک ڈاؤن کا کیا ہے کہ بھائی آپ جہاں ہیں وہیں پر رہیں آپ نہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بذات کسی وائرس میں کسی بیماری میں کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو لگ جائے، لیکن اللہ رب العزت وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جیسے خود احتیاط کر کو روائی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آپ نے کھجورے کھانے سے منع فرما دی، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو علاج کے حوالے سے یا احتیاط کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں یہ بھی گویا تقدیر کا حصہ ہیں اور یہ بھی تعلیمات نبوی کا حصہ ہیں۔ تو اگر یہ ان کے سوال کا یہ مطلب ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا دین بڑا سچا ہے، تو ہم نے مسجدیں کیوں بند کر دیں یا ہم نے جناب یہ سلسلے کیوں کر دیے، مزارات پہ حاضریاں کیوں بند کر دیں، تو یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کے مطابق ہم نے احتیاط کی ہے۔ باقی مسجدیں نہ تو بند کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ بند ہوئی ہیں، احتیاط کا پہلو اختیار کیا گیا کہ فاصلہ جو ہے نا وہ رکھا جائے۔ بالکل قابل شاہ قاری خلیمان جاوید صاحب۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بالکل خوبصورت بات ہوئی ہے۔ اصل اس سے مراد یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ ہے وہ بیماری کے اندر فی نفس ہی نہیں اللہ کی تقدیر میں ہے، جہاں ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اور جو علاقہ محفوظ ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر کی وجہ سے محفوظ ہے۔ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کی سرحد کے قریب پہنچے تھے، پیارا واقعہ ہے، سعد بن عبادہ جی اس کے بالکل قریب پہنچے تھے تو پتہ چلا کہ شام میں جو ہے وہ طاعون آیا ہوا ہے۔ اب کچھ صحابہ کہیں ہمیں جانا چاہیے، کچھ کہیں نہیں جانا چاہیے۔ خیر آپ نے مشورہ کر کے زیادہ غالب رائے یہی رہی کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ اور ابھی جب یہ فیصلہ ہوا تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے کہا جس مسئلے میں تم الجھے ہوئے ہو اس مسئلے میں مجھے اللہ کے رسول کا فرمان یاد ہے۔ حضرت عمر نے کہا سناؤ۔
انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جہاں یہ وبا ہو وہاں جاؤ نہیں، اور جو اس وبا میں مبتلا ہو وہ وہاں سے نکلے نہیں۔ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ میرا اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بالکل اچھا مطابق۔ ایک اور جملہ بھی حضرت عمر نے کہا تھا، وہ بتائیے کہ انہوں نے ابو عبیدہ سے کہا تھا کہ اگر تمہارے علاوہ یہ کوئی اور بات کہتا، ہاں یہ جزاک اللہ، بالکل انہوں نے کہا یعنی یہ بات ایسی تھی کہ تو تقدیر کے مسئلے کو نہیں سمجھ رہا، اگر تیرے علاوہ کوئی بات کرتا تو میرے لیے بھی مسئلہ نہیں تھا، تو مجھے بھی جانتا ہے نا کہ میں اللہ کے توکل پر، اللہ کے اوپر کس قدر یقین رکھتا ہوں، اس کی طاقت پر وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کی تقدیر ہی نہیں، یہ احتیاطیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی شامل ہیں۔ آپ نے بے شمار موقعوں پر مختلف تدابیر بتائی، اور اگر کسی چیز میں آپ نے فائدہ دیکھا، دیکھیے شہد ہے، اب شہد گرم ہے، ایک شخص کو موشن لگے ہیں، اس کا بھائی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہ یا رسول اللہ میرے بھائی کو اس طرح موشن لگے ہیں، آپ نے فرمایا اس کو بولو شہد پیے، اس نے شہد پیا، اب شہد پیا تو اس کی بیماری، اس کی تکلیف بڑھ گئی، وہ پھر آیا یا رسول اللہ اس کو تکلیف بڑھ گئی، آپ نے کہا پھر پلاؤ، تو وہ پھر آیا، حتیٰ کہ 3 دفعہ جب پلا چکا، 4تھی دفعہ آیا کہ یا رسول اللہ اب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھا اللہ کا فرمان سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، یعنی اللہ کا فرمان یہ تھا کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے جو اس کو مان نہیں رہا ہے، وہ اس کو جھٹلا رہا ہے بار بار۔ تو اللہ کے رسول نے جو احتیاطیں بتائی ہیں وہ بالکل ہماری دنیاوی بھی اور اخروی بھی، اور ان کا حکم ہے، بالکل فلاح جو ہے وہ اسی کے اندر ہے۔ اچھا ایک میسپی صاحب، میں تھوڑا موضوع بدل کے آپ کی طرف ایک سوال لے کے آ جاؤں۔ ایک ویڈیو مجھے ہماری ایک صحافی دوست ہیں ذوالفقار عثمانی صاحب نے بھیجی۔ اچھا ہم نے کبھی دیکھا تو نہیں تھا، سنا تھا کہ ناروے میں 6 مہینے دن رہتے ہیں، 6 مہینے رات رہتے ہیں۔ آپ کو ذرا ویڈیو دکھاتا ہوں، میرے ایک سوال اس کے ساتھ دکھائیے گا۔ Imam Walid Hakim. I'm here in Arctic, Norway. We just finished our Taraweeh Salah. The masjid is this way. You've heard about the midnight sun before, but I'm actually going to show it to you now. So this is it right behind me, as you see over here. It's just gonna touch the mountain. It will look like a sunset, but at this time of the year, we don't have a sunset. And something else that will shock you is that this is actually west, right? But the sun is not setting in the west here. Actually, it's not setting at all. It's actually in our north. Why? Because this sun keeps going around the sky in circles. It doesn't set. It just keeps going around in circles all day. And if you look behind me as well, we have a full moon. So we have the midnight sun and we have the full moon. This midnight sun was mentioned in Surah Al-Kahf when Allah subhanahu wa ta'ala talks about the story of Zulqarnain alayhi salam, and that Allah subhanahu wa ta'ala gave him abilities to travel as far in the earth in the east and as far in the west. And during these travels, Allah subhanahu wa ta'ala says that he went and saw some people who Allah did not give any coverings from the sun. At that time when it was revealed, the scholars of tafsir have not seen this phenomena because they haven't traveled to these extreme parts of the world. If you're in the Arctic, in some places, if I didn't have these mountains, you would see the sun all day, all night. Someone say, how do you fast over here if you don't have sunset or sunrise? What do you do exactly? Now, of course, there are several fatwas, but the Muslims gathered together and they wanted to choose something that unifies them in this region. So they follow the fatwa that came from Al-Azhar about following Mecca time. So we follow Mecca time, so that's why when we break our fasting, the sun is in front of us. And some of you say it's haram. Well, the sun doesn't set, so what do you want us to do exactly? We also follow Taraweeh on Mecca time as well, and Fajr on Mecca time as well, alhamdulillah. It's not going to last like this because in just a couple of years, in Ramadan, we're going to have a real sunrise and sunset, and then we will have to follow the local time, and it's going to be very long, almost 22 hours. We are above the Arctic Circle already. We're just a short flight from the North Pole, but it's green over here because we are near the ocean, and the ocean gets warm waters from the Gulf of Mexico, which, alhamdulillah, keeps us a bit warmer here in winter. 22 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ حضرت ذوالقرنین والا جو واقعہ تھا کہ کیسے لوگ دھوپ میں چلتے رہے.
اب یہ فینومینا پتہ چلا ہے ناروے میں آ کر کہ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے, 14ویں کا چاند بھی ہے, پورا سورج بھی نکلا ہوا ہے, چاند بھی نکلا ہوا ہے, اس میں روزہ رکھ رہے ہیں. مدری صاحب بتائیے گا یہ کیسے عجیب و غریب ماحول ہوگا اور کیا انداز ہوگا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کہ دن اور رات کے آنے جانے میں اور چاند اور سورج کی گردش میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ گرمی کے موسم ایک طرح سے ہوں, سردی کے موسم دوسری طرح سے ہوں. سورج کی موومنٹ گرمی اور سردی کو معین کرتی ہے. جب ہماری زمین ٹلٹ ہوتی ہے, سورج نارتھ پول کی طرف چلا جاتا ہے, ہماری طرف جو ایکویٹر سے اوپر ملک ہیں وہ گرمی وہاں ہو جاتی ہے, اور ایکویٹر کے اوپر والے جو یعنی جو نارتھ پول کی جگہ ہے وہاں والے ملک میں سورج نہیں ڈوبتا, آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے. لیکن ایکویٹر سے نیچے جتنے ہیں وہ سب ملک سردیوں میں چلے جاتے ہیں, اور ساؤتھ پول جو ہے وہاں پر پورا وقت 6 مہینے کے لیے اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے, اور واقعاً بعض مرتبہ کہا جاتا ہے وسیروا فی الارض, زمین پہ گھومو اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھو. تو یہ بہت ہی خوبصورت نشانی ہے, انسان جائے اور جا کے دیکھے. اور اس میں جہاں تک روزے اور نماز وغیرہ کا ہے تو فقہ جعفریہ کے فقہاء نے اس بات کو بیان کیا ہے, کیونکہ مسائل پوچھتے رہے لوگ سالوں سے. اب یہاں پر تو 24 گھنٹے کے روزے کو سمجھیں گے نا, اب کہ سورج ڈوبتا ہی نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ نزدیک ترین شہر کہ جس کے دن اور رات عادی ہوں اس کے مطابق یہ روزہ رکھیں گے, افطار کریں گے مکہ ٹائم کے اپنی. اچھا, اب یہ جو مکہ ٹائم کا بتایا اس کا مطلب نہیں کہ مکہ میں اگر فجر کے روزے کے ٹائم گھنٹوں کے حساب سے وہ کرتے ہیں. فضل سبحان صاحب, یہ ناروے میں اس طرح ہوتا ہے, ہم نے سنا تھا کہ 6 مہینے کا دن رہتا ہے, 6 مہینے کی رات رہتی ہے, لیکن روزے تو دیکھو رکھے جا رہے ہیں, روزے تو رکھ رہے ہیں لوگ, کیسی عبادت کر رہے ہیں, کس طرح سے. ڈاکٹر صاحب یہ باتیں جیسے میسمی صاحب بھی فرما رہے ہیں یہاں کم سمجھ آ رہی ہے. ہاں, ایکسپریس کا کوئی چینل ناروے میں ہو ہے نا, وہیں سے تو آئی ہے, وہاں دیکھ رہے ہیں نا ایکسپریس. ایکسپریس ناروے میں بھی دیکھا جا رہا ہے. نہیں, صبح سنتے نہیں آپ, نہیں یہ پاکستان میں موجود تمامی ناظرین دیکھیں نا, خرچے والی طرف آئیں گے نہیں, آگے کا سنیے نا, ہاں, آگے. وہ موٹر سائیکل والی بات نہیں ہے, کچھ اور یہ دوسری ہے خرچے والی. مطلب وہاں جائیں, وہاں جا کے ہم لوگ یہ ٹیبل وہاں لگے, یہ بات جو ہے, ہاں یہ وہ بریانی والی بات ہو گئی ہے. ہاں جی جی جی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار کل فی فلک یسبحون. سورج, چاند, تارے, احجار, اشجار, جمادات, نباتات, یہ سب اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے حکم کے تابع ہیں. سورج کو یہ جرت نہیں کہ وہ چاند سے آگے چلا جائے, رات کو یہ جرت نہیں کہ وہ دن کا مقابلہ کر لے, تضاد میں آ جائے. کل فی فلک یسبحون, ہر چیز اپنے محور میں تیر رہی ہے. یہ اللہ کریم ہمیں اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ کہیں پر تو وہ نظام بالکل ایسا ہوتا ہے جس کو انسانی عقل تسلیم کرتی ہے, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ماوراء العقل. علماء نے اس کو یوں ڈیفائن کیا ہے کہ ایک ہوتی ہے سنت, ایک ہوتی ہے قدرت. تو سنت تو اللہ کی یہ ہے کہ جیسے مرد اور عورت سے اللہ بیٹا پیدا کرتے ہیں, لیکن قدرت اللہ کی یہ ہے کہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیتے ہیں, جیسے حضرت مریم کو پیدا کیا. بغیر ماں کے بھی پیدا کر دیتے ہیں, جیسے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا. بغیر ماں اور باپ کے بھی پیدا کر دیتے ہیں, جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو یہ بھی اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل. اچھا وہ تو تخصیص ہوگی نا, کبھی اللہ دن کو رات میں, کبھی اللہ رات کو دن میں. اچھا, کبھی رات کو چھوٹا کرتے ہیں, دن کو بڑا کرتے ہیں, کبھی دن کو بڑا کیا, رات کو چھوٹا کیا. اسی طرح یہ جو سورج اور چاند کا کہا, علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ یہ جو اسلامی عبادات کا مدار ہے, جس کی طرف میسمی صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ کے روزے ہیں, آپ کا حج ہے, آپ کی زکوٰۃ ہیں, تو اس میں سورج کے کیلنڈر کو ہم فالو اور اپلائی نہیں کرتے, چاند کے کیلنڈر کو, قمری کیلنڈر کو اپلائی کرتے ہیں. اس میں نقطہ یہ ہے کہ اب جیسے ان ممالک میں 6 مہینے مسلسل سورج نکلا ہی نہیں ہے, رات ہی رات ہے. اگر ہم اپنی عبادات کا مدار صرف سورج پہ کر لیتے تو ہمارے لیے اس عبادات کو کرنا مشکل ہو جاتا. یہاں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے ان کی نمازیں ہوتی ہیں تو نمازوں میں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو جیسے قریبی ملک ہے آپ اس کا اعتبار کریں, پھر آپ
ٹائم ڈیوریشن کو دیکھے کہ یعنی فجر کے بعد زور کی نماز کتنے گھنٹے کے بعد ہوتی ہے، تو ایک فتویٰ یہ کہ اس ٹائم ڈیوریشن اور ٹائم کیلکولیشن کو میجر کیا جائے گا اور اس کی میجرمنٹ کے اعتبار سے عبادات ادا کی جائے گی۔ اس پر آپ نے بھی کلام کرنا ہے، لیکن آپ نے بھی کرنا ہے، لیکن پہلے ایک وقفہ لے لیتے ہیں۔ پہلے والے سوال پہ بھی میں نے آپ نے کلام کرنا ہے، لازمی ایک اچھا آپ پہلے والے سوال پہ پہلے تبصرہ کر لیں تاکہ پھر اس کے بعد میں اس پہ جیسے سوال ہوا تھا اللہ کی تقدیر پر، تو مسلم شریف میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثقیف قبیلے کا ایک وفد آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس میں ایک شخص ہے جس کو جذام کی بیماری، یہ کوڑ کا مریض ہے، تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ بھی بیعت کرنے آ رہا ہے، اور بیعت میں ظاہر ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کی جاتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا کہ اِنَّا قَدْ بَایَعْنَاكَ فَارْجِعْ، ہم نے تم سے بیعت کر لی ہے، آپ چلے جاؤ۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرنا مومن کا شیوا ہے، لیکن اس توکل کو ہم نہیں سمجھ پائے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھوڑے کو اور سواری کو کھلا چھوڑ دیں اور کہیں میں نے اللہ پر توکل کیا ہے، فرمایا پہلے اس کو رسی سے باندھو پھر توکل کرو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجذوم سے ایسے بھاگو فرارک من الاسد، جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اور یہ جو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتایا تو اس کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی پیغام کہلوا بھیجا کہ آپ واپس مدینے آ جائیں، مجھے آپ سے ایک اہم کام میں مشاورت کرنی ہے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اہم کام یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینے آ جائے، کہیں اس بیماری میں ان کی موت نہ ہو جائے۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت میں عامر آن لائن میں۔ مرحبا والوں نے بائکس اب پہنچا دی ہیں یہاں پر، اور یہ بائکس جو ہیں یہ ہم اپنے طور پر جو مستحقین ہیں ان کو دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ گیم شو اب ہے نہیں، ہمارا جو دوسرا گیم شو ہے سیلیبریٹیز کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کو ہم الگ گفٹس دیتے ہیں۔ تو یہ بائکیں ہیں جو ہمارے پاس آئی ہیں، 40-50 کے قریب بائکیں، یہ بائکیں ہم جو نیکی میں لوگ آ رہے ہیں ان کو دیں گے، اور 4 بائکیں ہماری علماء کرام کے لیے جو مرحبا والوں نے آج کہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں۔ میں نے کہا تھا میں اس وقت تک اعلان نہیں کروں گا جب تک کہ یہ بائکیں نہیں آئیں گی، تو 4 بائکیں جی کیا فرما رہے ہیں؟ اس دن 5 کہی تھی اور 5ویں ذاکر ہوتا ہے، 5 بائکیں ہو گئی ہیں، تو یہ علماء کو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے نعت حضرات جو ہیں، یعنی جناب احمد رضا قادری صاحب، جناب شہریار طارق صاحب، جناب مکرم علی خان صاحب اور جناب علی محمد خان صاحب، جناب آصف شاہ صاحب، جو ہمارے مہمان محمود مہدی صاحب، ان کے لیے بھی ایک بائک ہے جو ہم بعد میں ان کو یعنی رمضان ٹرانسمیشن کے دوران ہی ہم ان کو دیں گے۔ بعد سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت بعد میں دیں گے، ابھی دیں گے آپ کو، لیکن یہ بائک ہم دے رہے ہیں۔ جناب عابد ولی صاحب بھی آئیں گے لیں گے، لیکن پہلے ہم جواب کی طرف بڑھتے تاکہ بات نہ کر سکیں۔ جی مفتی صاحب جواب۔ پہلا جو سوال تھا کہ ایسی جگہ جہاں پر 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے تو وہاں پر نمازوں کا یا روزے کا کیا ہوگا، اس کا ہمارے پاس حدیث شریف میں ایک اس کا موجود ہے تصور۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بتایا گیا نبی علیہ السلام نے کہ ارشاد فرمایا کہ جناب وہ راتیں لمبی اور دن لمبے ہونے کی بات کی، تو صحابہ نے اس وقت سوال کیا، تو اس پہ حضور نے فرمایا ہے اندازے کے ساتھ وہ نماز ادا کریں گے۔ تو اندازہ کیا ہے؟ وہ فقہائے کرام نے بتایا، جس طرح میسمی صاحب نے کہا کہ جو قریب ترین ملک ہے، مطلب جس جگہ یہ ناروے سے قریب ترین جو کنٹری ہے جہاں پر دن اور رات کا تعین ہو رہا ہے، تو اس کے حساب سے وہاں نمازیں بھی ہوں گی اور اس کے حساب سے روزہ بھی ہوگا۔ اب یہ جو بھائی آپ کے اس پہ بتا رہے تھے کہ ہم مکہ ٹائم پہ پڑھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ شریف سے وہاں کا بہت زیادہ ڈیٹ کا بھی کافی سارا فرق ہے، یعنی جو تاریخ بدلنے کے حوالے سے بھی کافی فرق ہے، لہٰذا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے قریب ترین ان کی جو کنٹری ہے وہ اس کے ٹائم کو جو ہے نا وہ فالو کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر ان کے قریب ترین اس طرح کا کوئی اسلامی ملک نہیں ہے کہ جس کو فالو کر سکیں، تو پھر جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ٹائم رکھ کر، جس طرح عام دنوں کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کا ایک پیریڈ رکھ لیتے ہیں کہ اتنے سے اتنے بجے تک ہماری فجر ہوگی، اتنے سے اتنے بجے تک ہماری ظہر ہوگی، اس طریقے سے وہ ٹائم ٹیبل ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کبوتر بازی اور اس کے علاوہ جو گھروں میں
پرندے پرندے پالنے جو کا جو ہے نا وہ پورا بتایا، وہی جواب ہے۔ تو بڑی واضح سی اس کے اوپر شریعت کے احکامات موجود ہیں کہ اگر آپ پرندوں کو اس طرح سے پالتے ہیں جس طرح آپ نے کبوتر پالے ہوئے ہیں کہ وہ گھوم پھر کر اڑ کر پھر واپس اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، تو اس کی تو اجازت ہے۔ یا آپ نے مرغ وغیرہ پالے ہوئے، ایسا پرندہ جس کو آپ قید میں رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا صحت کے حوالے سے یہ دیگر کوئی آپ کا فائدہ یا آپ کی کوئی ضرورت ہے تبھی اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوا کے لیے کوئی پرندے منگوائے جاتے ہیں جن کے لیے اس نے دوائی بنانی ہے، اس کی صحت کا مسئلہ ہے، طبیب کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کو بیماری بڑھ جائے گی، وہ ایک الگ ہے۔ لیکن جس طرح یہ شوقیہ طور پر پرندے ایسے پرندے جن کو زبردستی رکھا جاتا ہے، یہ پرندوں کے جو حقوق ہیں یہ ان کو سلب کرنے والی بات ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ ویسے ہی جو طوطے شوتے پال لیتے ہیں اور جب وہ ان کو پنجرہ کھولے تو وہ اڑ جاتے ہیں، تو ایسے طوطوں کا یعنی بالخصوص جو یہ حرام پرندے وغیرہ ہیں تو ان کا جناب پالنا یہ درست نہیں ہے۔ اور رہ گیا مسئلہ کبوتر اڑانے کا، وہ جو بازی وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا حرام ہے، وہ چوہا ہے، تو اس کا اس نیت سے اگر کوئی کبوتر خریدتا ہے یا بیچتا ہے وہ تو بالکل چونکہ وہ گناہ کے طرف بڑھانے والا ہے، وہ ناجائز ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بات منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جن گھروں میں چھوٹے بچے ہیں وہ مرغیاں اور کبوتر پالیں، لیکن ان کے پالنے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان کے جو حقوق کا مسئلہ ہے، میں وہ انٹرنیشنل حقوق کی بات نہیں کرتا جو ہر چیز میں، لیکن اس طرح سے کہ یہ آزادی سے اپنا کھا پی سکیں، اڑ سکیں، آ سکیں اپنی مرضی سے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن کبوتر وغیرہ کے علاوہ بعض جو پرندے رکھے جاتے ہیں ان کو پسند نہیں کیا گیا ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے، اور یہ بخاری اور مسلم شریف دونوں میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت یہ تھی لیخالطنا، گھل مل کر رہتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹے بھائی تھے جو ایک پرندہ پالتے تھے، اس کو حدیث میں نام دیا نغیر کا۔ یہ چڑیا کی طرح سرخ چونچ والا پرندہ تھا، بعض نے اس کو بلبل لکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور ان کے چھوٹے بھائی سے پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری وہ چڑیا کہاں گئی، وہ مر گئی تھی۔ تو ایک تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مدینے میں بھی اس طرح کے پرندوں کو پکڑنا جائز، دوسری یہ بات ثابت ہوئی کہ بچوں کے لیے اس کا پالنا جائز، تیسری یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے کہ بچوں کے ساتھ بھی آپ بشاشت اور دل لگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان صورتوں میں جائز ہے کہ اگر آپ اس کو بالکل قید نہ کرے، یعنی اس کو ایسا مانوس کرے کہ قید کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر قید کیا تو پنجرہ تھوڑا بڑا ہو، کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، اس کے علاج کا خیال رکھا جائے، اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے، تو پھر ایسے پرندوں کو پالنا بھی جائز ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی جائز ہے۔ جی قرآن پاک نے کہا کہ کچھ پرندے ایسے ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو، اور کچھ ایسے ہیں جو محض تمہاری زیب و زینت کے طور پر تمہارے گھروں میں ساری زندگی قید و بند کی صوت برداشت کر کے وہ گزار جاتے ہیں، اور دنیا کی کسی عدالت میں تمہارے مظالم کے خلاف استغاثہ بھی نہیں کرتے۔ تو پرندے پالنا اگر اس میں کوئی تجارتی مقصد ہے تو وہ درست ہے، تجارتی مقصد ہو درست ہے، اور البتہ اگر حلال پرندے پالتا ہے چلے تاکہ اس کی خوراک و غذا یہ وہ، صرف شرط یہ ہے کہ اگر وہ چیز اس نے پالی ہے تو ان کو قید کرنے کے بعد ان کی ضرورت کا وہ خیال رکھے، اس کے پانی کا، اس کی خوراک کا۔ جیسے ایک خاتون نے بلی باندھ دی تھی، اب وہ ظاہر بات ہے باندھی ہے اس نے، تو اب اس کو پانی رکھنا، خوراک دینا، اور وہ مر گئی تھی، وہ مر گئی، اس کا پھر معراج کے موقع پر جانا۔ پھر آ گیا پیارا رمضان، پاکستان کے مختلف شہروں میں آج افطار کے اوقات۔ پھر آ گیا پیارا رمضان، دعائے افطار
اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توکلت وعلى رزقك افطرت. اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ہی ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پھر آ گیا پیارا رمضان.